اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کتاب کی تلاوت کیا کرو، اقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کی تم تلاوت کیا کرو، اور تلاوت کرنے کے بعد تم نماز کو قائم کیا کرو، اور نماز کو قائم اس لیے کرو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں بدکاریوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمہیں بدفعلی سے روکتی ہے۔ اب کوئی آدمی سوال یہ کر سکتا ہے کہ نماز کے اندر یہ پاور کہاں سے آ گئی، نماز کے اندر یہ قوت کہاں سے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر سجدہ کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر اپنے سر کو جھکا دیا جائے تو اس نماز کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ جائے کہ وہ ایک انسان کو برائیوں سے روک دے، ایک انسان کو برائیوں سے روک دے۔ نماز کے اندر اتنی پاور اور نماز کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے؟ اس کی مثال آپ دوائیوں سے سمجھیں۔ جب کسی کے اوپر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، ایک انسان دوائی کھاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ دوائی کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے؟ دوائی کے اندر طاقت اس وقت آتی ہے جب اس دوائی کے اصول کے اوپر چلا جائے، یعنی اس دوائی دینے والے ڈاکٹر نے تمہیں جو اصول بتایا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس دوائی کو کھانا ہے، اور دوائی کو کھانے کے بعد کسی ایسے چیز کا استعمال نہ کیا جائے، کسی ایسے غذا کا استعمال نہ کیا جائے جس غذا سے دوائی کی جو پاور ہے وہ زائل ہو جائے، دوائی کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ ان دو چیزوں کے اوپر، ڈاکٹر تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، اگر ان دو چیزوں کے اوپر آپ عمل کرنے جائیں گے تو یہ بات طے ہے کہ وہ دوائی اثر کرے گی، اور وہ دوائی تمہاری بیماری کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈاکٹر کا جو اصول ہے، ڈاکٹر نے جو طریقہ بتایا ہے، آپ نے اسی طریقے سے اس دوائی کو کھایا ہے، اور جب آپ نے اسی طریقے کو فالو کیا، اسی رول کو فالو کیا جو ڈاکٹر نے بتایا، آپ نے ٹائم ٹو ٹائم دوائی کو لیا، اور آپ نے کسی ایسے اشیاء کا خود و نوش نہیں کیا، اپنے پیٹ کے اندر ایسی چیز کو داخل نہیں کیا جو دوائی کی پاور کو کاٹ سکے، جو دوائی کی پاور کو ختم کر سکے، تو یہ بات طے ہے کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل یہی مثال نماز کی بھی ہے۔ اگر آپ نے نماز کو سنت نبوی کے مطابق پڑھی تو یہ بات طے ہے کہ جب بھی آپ گناہ کی طرف جائیں گے آپ کی ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے تو ہم دوڑ کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، بھلا ہم برائیوں کی طرف کیسے جا سکتے؟ اگر ہم سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کو پڑھیں گے تو یہ بات طے ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روک لے جائیں گے۔ اللہ نے نماز کے اندر وہ روحانی تاثیر رکھی ہے، نماز کے اندر وہ روحانی پاور رکھی ہے کہ اگر ایک انسان اخلاص کے ساتھ، اگر ایک انسان حرام چیزوں سے بچنے کے بعد، اگر ایک انسان حرام طریقے کی جو خورد و نوش ہے ان سے بچنے کے بعد اگر نماز کو قائم کرتا ہے تو یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ کے اندر کہا کہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روک دے گی، یہ نماز تمہاری ہاتھ پکڑ کر کے، تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر کے تمہیں برائیوں سے روکے گی۔ اگر آپ حدیث کے مطابق، اگر آپ قرآن کے مطابق نمازیں ادا کیا کریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں آپ برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے جائیں گے، آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے جائیں گے۔ جب آپ نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جب آپ نماز کو طہارت کے ساتھ ادا کریں گے، جب آپ نماز کو بتائے ہوئے سنت نبوی کے طریقے پر ادا کریں گے، تلاوت کریں گے، جو ہے رکوع و سجود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کریں گے، جب آپ تشہود میں وہی دعا پڑھیں گے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، جب آپ جو ہے نماز کے اندر انہی چیزوں کو پڑھیں گے جو آخری
आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस नबविया के अंदर बताई है। तो आप इत्मीनान हो जाए कि आपकी नमाज जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शर्फ कबूलियत तक पहुँचेगी। और जब आपकी नमाज शर्फ कबूलियत तक पहुँचेगी तो आप बुराइयों से रुक जाएंगे, आप जो है गलत कामों से रुक जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि नमाज को सुन्नत नबवी के मुताबिक पढ़ा जाए। जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांधने का हुक्म दिया है वहां पर हाथ बांधा जाए। जहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाने का हुक्म दिया है वहां पर हाथ उठाया जाए। जहां पर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम के बाद उठने का हुक्म दिया है वहां पर इमाम के बाद उठा जाए। अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो यही नमाज जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शर्फ कबूलियत तक पहुंचेगी। और यही नमाज एक इंसान को बुराइयों से रोक सकती है, यही नमाज एक इंसान को बुराइयों से रोक सकती है। तो ये नमाज की अहमियत है, ये नमाज की फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम बुराइयों से रुक जाओगे अगर इस नमाज की पाबंदी कर लोगे। अगर नमाज को पढ़ लोगे तो तुम बुराइयों से रुक जाओगे। ये नमाज की सबसे बड़ी अहमियतों में से एक अहमियत है, ये नमाज की फजीलतों में से एक फजीलत है।